الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع بے شک اللہ تعالی دفاع کرتا ہے عن الذین آمنوا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت بڑا خائن بہت ناشکرا ہو. اس آیت کا پچھلی آیات کے مضمون کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے عذاب علیم کا رب العالمین نے ذکر کیا تھا کہ وہ کفار مسلمانوں کو اسلام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. مسجد حرام وہ جگہ تھی کہ جہاں پر لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا حق دیا جاتا، تو یہ بہت بڑا ظلم تھا، زیادتی تھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین اور موحدین کی آپس میں جو کشمکش ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس کو رب العالمین نے بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر، حج کے کچھ مسائل، قربانی کے کچھ مسائل، یہ رب العالمین نے تذکرہ شروع کیا تھا. تو پہلے کفار کا ذکر کر کے اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر، پھر اس کی تعمیر، ساتھ میں پھر قربانی، پھر حج، جو یہ اللہ رب العالمین نے یہ مضمون چلایا، اس کے اندر در حقیقت اسلام والوں کو، مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود تھی کہ پریشان نہ ہو. تمہیں اگر ان کفار نے مکہ سے نکال دیا ہے، مکہ سے تمہیں روکتے ہیں، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، طواف کرنے سے تمہیں روکتے ہیں، عمرہ کرنے سے تمہیں روکتے ہیں، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ واپس لوٹائے گا. یعنی مہاجرین کو، جو مہاجر مسلمان تھے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم نے واپس مکہ جانا ہے، تم فاتح بن کر جاؤ گے، کسی قسم کی تمہیں کوئی رکاوٹ پھر پیش آنے والی نہیں ہے. کوئی تمہیں بیت اللہ کے طواف سے نہیں روکے گا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا. تو گویا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہیں جلد غلبہ عطا ہوگا اور کفار جو ہیں وہ مغلوب ہوں گے. تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا ہے. اگر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو رب العالمین نے ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنایا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جو لوگ ہمارے دین کے اندر، ہمارے معاملے میں جہاد کرتے ہیں اسلام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ایک راستہ نہیں، سبلنا، کئی راستے ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کی جو مدد ہے، معیت، وہ اللہ تعالیٰ کی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روکتا ہے. دفاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت روکنا. یعنی وہ جو کفار آپ کے اوپر آج ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، روک دے گا اس کو. تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان سے اللہ رب العالمین جو ہے، مومن جو ہیں، ان کا اللہ رب العالمین دفاع کرتا ہے. اب اس آیت کا تعلق جب اہل ایمان کو تسلی دینا ہے، تو اگلی آیت، اسی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ مزید اہل ایمان کا ہی ذکر کرتے، لیکن نہیں، رب العالمین نے یہاں پر کفار کا ذکر کر دیا تاکہ اہل ایمان کو مزید تسلی ہو جائے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور کہ اللہ تعالیٰ خائن جو ہے اور جو بہت زیادہ کفر کرنے والے، بہت زیادہ ناشکری کرنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. اگر یہ کفار سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد حرام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپ دی ہے، ہم اس کے متولی بنے ہوئے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اگر واقعی یہ ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر خیانتیں نہ کریں، ناشکری نہ کریں. کیوں پھر لوگوں کو یہاں پر آ کر نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ پھر طواف کرنے سے رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟
عمرہ کرنے سے رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ تو ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس بندے کو جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہو، بہت زیادہ ناشکرہ ہو۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں، عربی زبان میں یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب جو تھوڑی بہت خیانت کرے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیں گے، یا جو تھوڑی بہت ناشکری کرے یا تھوڑا بہت جو کفر کر لے اس کو اللہ پسند کریں گے، جو زیادہ کرے گا اس کو اللہ پسند نہیں کریں گے؟ نہیں، قطعی طور پر اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ان اللہ لا یحب الخائنین، جو خیانتیں کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ناشکروں سے بھی محبت نہیں کرتا، کفر کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر جو مبالغہ ذکر کیا گیا اس کے اندر انسانی فطرت کو مد نظر رکھا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو گناہ پایا جاتا ہے وہ قلت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ کثرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہمارے اندر اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ تھوڑی نہیں ہوتی، ہم اس کا بار بار ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز اگر آپ مثال کے طور پر کھا رہے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے وہ بار بار کھائیں، آپ کوئی چیز پیتے ہیں تو بار بار ہوتی ہے کثرت آپ کے اندر۔ اور اگر اسی طرح اگر ہم نے کوئی گناہ مثال اپنا رکھا ہے، ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہے تو وہ قلت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر میں غیبت کرتا ہوں تو میرے کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں ہر وقت ہی غیبت کروں گا، ہر وقت نہیں کروں گا تو کم از کم دن میں 2-4 مرتبہ تو کر ہی دوں گا، یہ کثرت ہی ہو گئی نا۔ تو قلت تو کیا ہے کہ بندہ چلو مہینوں میں ایک دفعہ کسی کی غیبت کر لیتا ہے، سالوں میں کر رہا ہے، یہ قلت ہو جاتی ہے۔ تو یعنی انسان کی فطرت کے اندر یہی ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو اپنا لیتا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کثرت کو مد نظر رکھ کر یہ مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے کم کوئی اگر ناشکری کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے گا، کوئی کم خیانت کرے گا اس کو اللہ پسند کرے گا، نہیں، وہ خیانت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا وہ ناشکری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ کفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ رب العالمین کسی بھی اعتبار سے رب العالمین کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو اہل ایمان کو تسلی، اور دوسری پھر اللہ رب العالمین نے آخری جملہ بیان کر کے بھی مزید تسلی دے دی، کیونکہ مسلمانوں میں خیانت نہیں ہوتی، یہ آپ نے منافق کی نشانی قرار دی ہے۔ تو جب مسلمان میں یہ چیز نہیں ہے تو وہ خوش ہوگا کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ مجھ سے محبت کرے گا۔ مسلمان کے اندر ناشکری نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے، اس چیز کو پسند کرے گا کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے، میری مائیت، میرے ساتھ اللہ کی مائیت ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ تو اس میں در حقیقت اہل ایمان کو ہی مزید تسلی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔